فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز قیامت، میدان محشر اور میدان محشر میں چند اہم مقامات، اس حوالہ سے آج کی ہماری اس نشست میں گفتگو ہوگی۔ میدان محشر میں ہر انسان جو اس کائنات کے اندر آیا وہ موجود ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر روئے زمین کا آخری انسان وہ اللہ کے دربار میں موجود ہوگا۔ میدان محشر میں مختلف قسم کے مقامات ہوں گے۔ یہ زمین و زمان کا نظام جب ختم ہو جائے گا اور پھر قبروں میں مدفون لوگوں کو زندہ کر کے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، ایک بہت بڑا میدان جسے میدان محشر کہا جاتا ہے وہ لگا دیا جائے گا، اور رب کائنات خالق ارض و سما اپنے پورے جلال کے ساتھ ہوں گے، اور ہر انسان اس وقت کانپ رہا ہوگا۔ ایک وحشت طاری ہوگی، ایک خوف ہوگا، ایک ڈر موجود ہوگا، اور اللہ کے دربار میں یہ پیشی ہر انسان کی ہوگی۔ ہر انسان وہاں پہ موجود ہوگا، چاہے وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے، کوئی اللہ کا فرما بردار ہے یا اللہ کا نافرمان ہے۔ اللہ کے دربار میں اس نے حاضر ہونا ہے اور اس دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ نے روز محشر وہ حساب لینا ہے۔ اس میدان محشر کے اندر مختلف مقامات ہوں گے، مختلف جگہیں ہوں گی جو معروف ہوں گی، بڑی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے 3 مقامات کا ایک حدیث مبارکہ میں تذکرہ فرمایا۔ آپ نے اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری بیٹی، 3 جگہیں ایسی ہوں گی، 3 مقام ایسے ہوں گے، کوئی کسی کو اس وقت یاد نہیں رکھ سکے گا، حتیٰ کہ میں بھی آپ لوگوں کو یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ 3 مقام ایسے ہوں گے، ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک مقام ہے پل صراط، جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی کہ میں کسی طرح گزر جاؤں۔ اور ایک عند المیزان، جب ترازو لگا دیا جائے گا، میزان قائم کر دیا جائے گا اور نیکیاں اور بدیاں تل رہی ہوں گی، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ اور تیسرا مقام، جب اعمال نامے تقسیم ہو رہے ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں اور کسی کو بائیں ہاتھ میں، یہ وقت ایسا مشکل ہوگا، یہ اس قدر انسان کی کیفیت کے اوپر، اس کے وجود کے اوپر ہلا دینے والا وقت ہوگا کہ اس کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، ہر بندہ اپنے آپ میں مگن ہوگا۔ یہ وہ سخت ترین مقام ہے۔ اور اسی طرح مختلف مقامات جن کا تذکرہ میدان محشر کے ذکر کے اندر آئے گا۔ ایک مقام جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے، میدان محشر میں موجود ہوگا۔ یہ حوض اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کو عطا فرمائیں گے۔ ہر نبی کو اللہ تعالی حوض عطا کریں گے۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کو اپنے اپنے حوض سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک حوض عطا کیا جائے گا۔ یہ حوض تمام حوض جو ہوں گے ان سے بہتر ہوگا، اعلیٰ ہوگا، خوبصورت ہوگا۔ اس حوض سے نبی علیہ السلام ہر اس بندے کو پانی پلائیں گے آپ کی امت میں سے جو آپ کے حوض پر آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پانی پلائیں گے۔ دور سے لوگ آ رہے ہوں گے، نبی علیہ السلام ان کے چہروں کو دیکھیں گے اور فرمائیں گے کہ میرے امتی آ رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ کہا جائے گا اللہ کے پیارے نبی یہ آپ کے امتی نہیں ہیں۔ آپ فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں۔ کہا جائے گا کہ نہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو متغیر کر دیا، تبدیل کر دیا، دین کے اندر نئی نئی باتیں رائج کر دی، آپ کے دین کی شکل کو بگاڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر دینی،
ان بدبختوں کو مجھ سے دور لے جاؤ، ان بدبختوں کو مجھ سے دور لے جاؤ جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا۔ یعنی بدعت دین کے اندر ایک اضافہ ہی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اندر اس کی شکل کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے نبی ایسے لوگوں کو اپنے حوض سے پانی نصیب نہیں کریں گے، ان کو پانی نصیب ہی نہیں ہوگا، ان کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں وہ پانی پئیں گے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں وہ وہاں سے پانی پئیں گے۔ حوض کوثر یہ جنتی ایک حوض ہوگا جس کا پانی جنت سے آ رہا ہوگا۔ یہ خوبصورت حوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو کنارے ہیں ان کناروں کو ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بنایا ہے، اور جو اس کی مٹی ہوگی وہ اتنی پیاری اتنی اچھی ہوگی، اطیب من المسک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو سے بھی زیادہ وہ خوشبودار ہوگی، مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی، کستوری میں جو مہک ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کی مٹی خوشبودار ہوگی، اور اس کا جو پانی ہے وہ احلی من العسل، جو شہد ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اتنا خوبصورت یہ حوض اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پر موجود ہوں گے۔ وہاں پہ آب خورے ہوں گے جو چاندی کے اور سونے کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے اپنے امتی کو ان آب خوروں میں، ان پیالوں میں بھر بھر کے پانی پلا رہے ہوں گے۔ یہ پانی اتنا لذیذ ہوگا اور اس قدر بابرکت ہوگا، اس طرح بہترین ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس حوض سے پانی کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا، یہاں سے پانی پی لے گا، پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس قدر یہ بہترین پیارا پانی ہوگا جو اللہ کے پیارے حبیب اپنی امت کو پلائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر، یہ حوض کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو آخری وصیتیں ہیں ان وصیتوں میں سے ایک وصیت ہمیں یہ بھی کی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا انا فاراتکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارا منتظر رہوں گا، میں تمہارا حوض پر انتظار کروں گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پہ انتظار کرتا رہوں اور تم آؤ ہی نہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ ہمارے منتظر رہیں گے۔ فارات عربی میں کہتے ہیں منتظر کو، جو انتظار کرنے والا ہوتا ہے، پیش رو ہوتا ہے، جو پہلے جا کر بعد میں آنے والوں کا انتظار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا انا فاراتکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارا منتظر رہوں گا۔ آئیے اعمال صالح کریں، اللہ کی توحید پر ایمان رکھیں، نبی علیہ السلام کی اتباع، کامل اطاعت اور فرما برداری کے اندر نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوگی اور اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ یہ وہ مقام ہے جو میدان محشر میں موجود ہوگا جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ میدان محشر کے خوبصورت مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ آئیے ایک اور مقام کا تذکرہ کرتے ہیں جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، اسے مقام شفاعت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقام محمود اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ مقام شفاعت بھی، مقام محمود بھی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اور ساری دنیا کے لوگوں کی شفاعت کریں گے اللہ کے دربار کے اندر۔ اصل میں ہوگا یوں کہ ایک میدان محشر سج جائے گا، ساری دنیا کے لوگوں کو وہاں پہ جمع کر دیا جائے گا۔ یہ دن ایسا سخت دن ہوگا کہ کسی بندے کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ ایک جملہ بھی، ایک لفظ بھی اللہ کے سامنے کہہ سکے۔ لوگ اکٹھے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اللہ سے یہ شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں کہ یہ میدان محشر کی سختیاں ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی، آپ اللہ سے شفاعت کریں، اللہ سے سفارش کریں کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کرے، جس کو جنت میں بھیجنا ہے جنت میں بھیج دے، جس کو جہنم میں پھینکنا ہے اسے جہنم میں پھینک دے۔ 1000 سال دنیا کے اعتبار سے 1000 سال کا وقت گزر جائے گا، کوئی کسی سے کلام نہیں کر سکے گا۔ آخر لوگ 1000 سال کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام صاف انکار کر دیں گے، کہیں گے نہیں میں اللہ کے سامنے جا کر اللہ سے یہ درخواست نہیں کر سکتا، میرے پاس ہمت طاقت جرت نہیں ہے کہ میں اللہ سے جا کر کہوں کہ اللہ ان کا حساب و کتاب شروع کر دے، مجھے تو خود اللہ نے کہا تھا جنت میں ٹھہرو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن میں وہاں پہ چلا گیا، نافرمانی ہو گئی، اب میں اللہ کے سامنے جا کر ریکویسٹ نہیں کر سکتا، تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے، جناب روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تمام انبیاء سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ اللہ کے دربار میں جائیں اور اللہ سے جا کر سفارش کر دیں کہ یہ میدان محشر کی سختیاں ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی، آپ اللہ سے یہ درخواست کریں اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کرے، جو جنتی ہے اسے جنت میں، جو جہنمی ہے اسے جہنم میں پھینک دے۔ لیکن اتنا بھی کہنے کی انبیاء جرت نہیں کریں گے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، کس قدر سخت مقام ہوگا، کس قدر سخت دن ہوگا کہ کوئی یہ کہنے کی جرت نہیں کریں گے۔ آخر رسول کائنات، رحمت عالم، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، آپ سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے حضور یہ درخواست کر دیں کہ اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے مقام محمود پر اور اللہ کے آگے سجدہ کریں گے، طویل ترین سجدہ، دنیا کے اعتبار سے 7 دن یا 8 راتیں، 8 دن یا 7 راتیں، اتنا طویل سجدہ اللہ کے پیارے نبی کریں گے۔ نبی رحمت کائنات کے امام نے خود ارشاد فرمایا، میں اللہ کی اتنی تعریفیں کروں گا، میں اللہ کی اتنی حمد کروں گا کہ مجھے آج نہیں پتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں ڈالتے جائیں گے اور اللہ کے القاء کیے ہوئے کلمات، اللہ کی توصیف والے، تعریف والے، تحمید والے کلمات میں اپنی زبان سے ادا کروں گا، اللہ کی حمد، اللہ کی مدح، اللہ کی تعریفیں کرتا چلا جاؤں گا۔ پھر آخر مجھے کہا جائے گا ارفع راسک، پیارے محبوب اپنے سر کو اٹھائیں، سل تو عطا، آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ لوگوں کی شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ مقام شفاعت ہے، مقام محمود ہے جو اللہ تعالیٰ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ یہاں پہ شفاعت ہوگی، یہ شفاعت کبریٰ ہے کہ نبی علیہ السلام سب کے حق میں شفاعت کریں گے۔ شفاعت کبریٰ کے مختلف مراحل ہیں جو نبی علیہ السلام کریں گے، تو یہ ایک مقام محمود ہے جہاں پہ شفاعت کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور درخواست کریں گے، دعا کریں گے، اللہ کی تعریفیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام محمود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ جنت کے مقامات میں سے ایک مقام میزان ہے جہاں پہ ترازو لگے گا۔ جب ترازو لگا ہوگا، ایک ترازو اتنا بڑا ترازو ہے، ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ اگر انسان مشرق سے دیکھے مغرب تک، یہ مشرق و مغرب کا جو خلا ہے یہ سارے کا سارا بھر جائے، اتنا بڑا ترازو وہاں پہ قائم کیا جائے گا جس میں نیکیاں اور بدیاں تلیں گی۔ انسان جو نیکی کرتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے ان کا وزن وہاں پہ کیا جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھلا اعمال کا وزن کیسے ہوتا ہے؟ وزن تو ہوتا ہے کسی چیز کا جو وزنی ہوتی ہے، کوئی چیز جس کا جسم ہوتا ہے، اجسام کے وزن ہوتے ہیں، تو اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما چاہیں تو وجود عطا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو بغیر وجود کے ان اعمال کا وزن کر دیں۔ لیکن آج کی دنیا نے، جدید ٹیکنالوجی نے ہمیں اس بات کو تسلیم کرنے پہ جو ہے نا لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر آج ہوا کو ماپا جا سکتا ہے اور اسی طرح ٹمپریچر، انسان کے وجود کے اندر جو ٹمپریچر ہے اس کو ایک آلے کے ذریعے، تھرمامیٹر کے ذریعے ماپا جا سکتا ہے، فضاؤں کے اندر جو ہے نا نمی کو ماپا جا سکتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اعمال ان کو تولا نہ جائے، ان کے وزن کو پرکھا نہ جائے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ کل قیامت کے دن وہ ترازو قائم ہوگا اور اس میں نیکیاں بھی تلیں گی، گناہ بھی تلیں گے، اور جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ جو میزان ہے، اس میزان کے پاس انسان تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو چاہیے کہ اللہ سے یہ التجا کرے، فریاد کرے کہ اللہ مجھے بغیر حساب ہی جنت عطا کر دینا، اور جس کا حساب ہو گیا، جس کی باد پرس ہو گئی، روز قیامت پھر وہ بندہ پھنس گیا۔ وہ انسان بھلا کیسے اللہ کی نعمتوں کا حساب دے سکتا ہے؟ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی اس قدر عنایات ہیں کہ انسان انہیں اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا، وہ گنتی کے اعداد ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہم روزانہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے حساب دیں گے؟ بے حساب اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ سے یہی سوال کرنا چاہیے، اللہ ہمارا حساب آسانی والا کرنا، مطلب بغیر حساب ہی عطا فرما دینا۔ اور جس کی چھان بھٹک ہو گئی، جس سے بعد پرس ہوگی کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا ہے، یہ کام تو نے کیوں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ بچ نہیں سکے گا۔ یعنی اتنا کٹھن اور سخت مرحلہ ہوگا، یہاں پہ وزن تولے جائیں گے، نیکیوں کے وزن اور گناہوں کے وزن۔ جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اس کو جنت عطا کر دی جائے گی، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہ زیادہ ہو گئے، وہ انسان جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جائے گا۔ ایک مقام یہ ہے کہ جہاں پہ میزان لگے گا، ترازو لگے گا، وہاں پہ نیکیاں اور بدیاں تلیں گی، اور پھر ایک مقام وہ ہے جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ میدان محشر ہے، روز قیامت ہے، یہاں پہ مختلف مقامات ہیں، ان میں سے ایک مقام وہ ہے جہاں پہ اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے۔ جو انسان کامیاب ہونے والا ہوگا اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا کہ یہ لو تمہارے لیے مزدہ جاں فضا ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے مبارک ہے کہ تو نے اللہ کی فرما برداریاں کی ہیں، اللہ کی اطاعت گزاریاں کی ہیں، اعمال صالح کیے ہیں، تیرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، تیری نیکیاں بڑھ گئی ہیں، لہذا تجھے دائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بندہ خوش و خرم ہے اور کہہ رہا ہے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ لوگو دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا، میری کتاب کو پڑھو، مجھے کامیابی مل گئی ہے، کامرانی مل گئی ہے۔ یہ خوش و خرم انسان جا رہا ہوگا اپنا نامہ اعمال لے کر، دائیں ہاتھ میں اس کو ملا ہے، یہ ایک مقام ہے۔ اور انسان دوسرا جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے گا، جس کی خطائیں، جس کے گناہ، جس کی غلطیاں، اللہ کی نافرمانیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیاں اس کی کم ہو گئیں، یہ انسان وہ اعمال نامہ اپنے بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے روتا ہوا، سسکتا ہوا جا رہا ہوگا۔ کامیابی اس بندے کے لیے ہے جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، اور وہ جو ہے نا اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملا وہ ناکامی کی طرف جائے گا۔ یہ بھی ایک مقام ہے جہاں پہ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، تو کامیابی ان کو ملے گی جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور ناکامی ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کر دیا گیا۔ ایک میدان محشر میں مقام ہوگا جسے پل صراط کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑا سخت قسم کا معاملہ ہوگا، مرحلہ ہوگا، یہاں پہ گزرنا بھی بڑا دشوار گزار ہوگا، اور یہ ایسا مقام ہے جہاں سے ہر بندے نے واری دہا وہاں پہ وارد ہونا ہے، ہر بندے نے وہاں سے گزر کے جانا ہے۔ یہ میدان، یہ جو پل صراط ہے، یہ جہنم کے بالکل اوپر اس کو رکھا جائے گا، یہ پل کو، اور یہ پل اتنا سخت ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ پل جو ہے بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور تلوار کی جو دھار ہوتی ہے اس سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس سے ہر بندے کو گزرنا ہوگا، اور اس کے آس پاس کڑیاں لگی ہوں گی کہ جو انسان کو ایسے کھینچ رہی ہوں گی دائیں بائیں، اور یہ انسان وہاں سے گزر کے جا رہا ہوگا، اور اللہ کی قدرت ہوگی، اللہ کی شان ہوگی، اعمال صالحہ کے مطابق انسان وہاں سے گزریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے وہ اس قدر سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائے گا۔ کوئی ایسے گزرے گا جیسے آنکھ کی پلک انسان جھپکتا ہے، پلک کے جھپکنے کی طرح وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ یہ اللہ کا اطاعت گزار، فرما بردار، نیکیوں کے اندر مگن انسان ایسے وہاں سے گزر جائے گا۔ اور کوئی انسان جس طرح گھوڑا تیز دوڑتا ہے اس طرح دوڑتے ہوئے گزرے گا، اور کوئی دوسرے جانوروں کی طرح، اور کوئی انسان عام چال کی طرح، اور کوئی انسان گرتے ہوئے کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، آخر گرتے گرتے وہاں سے نکل جائے گا۔ اور کئی بدبخت ایسے ہوں گے قسمتوں کے ہارے ہوئے اور نصیبوں کے مارے ہوئے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں زندگی گزارنے والے، وہ اس پل صراط سے آگے نہیں گزر سکیں گے، نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ پل صراط، اور اس کے اوپر ہر انسان نے گزرنا ہے، ہر ایک نے وہاں سے گزر کر جانا ہے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق، جیسے اعمال ہوں گے ویسے وہاں سے گزر جائے گا۔ یوں کہہ لیں نیکیوں والا انسان پلک جھپکتے ہوئے آسانی سے وہاں سے گزر جائے گا، اور گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان
وہاں پہ پھسلتا رہے گا، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے۔ وہ جہنم کے آس پاس لگے ہوئے کنڈے اور وہ جو ہے نا لاک جو اس پل کے اوپر موجود ہوں گے، وہ کبھی اس کو ادھر کھینچیں گے کبھی ادھر کھینچیں گے۔ یعنی جس قدر اس نے گناہوں کی دلدل میں پھنس کے زندگی گزاری تھی، پل صراط کے اوپر بھی اسی طرح اس کے لیے پھسلن ہوگی، اور جس انسان نے اللہ کی اطاعت فرما برداری کے اندر زندگی گزاری ہوگی، اتنی روانی سے آسانی سے اور پلک جھپکتے ہوئے وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ لیکن یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہوگا، بڑا سخت ہوگا۔ پل صراط سے آسانی سے گزرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت گزار فرما بردار لوگ ہوں گے۔ یہ بھی ایک مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کے اندر قائم کریں گے۔ میدان محشر میں جو مقامات ہوں گے، ان مقامات میں سے ایک مقام قنطارہ ہے، قاف نون طا را اور ہا، قنطارہ، یہ مقام موجود ہوگا جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوگا، بلکہ جنت کے قریب اور جہنم سے ذرا دور ہوگا۔ یہ مقام قنطارہ وہ مقام ہے کہ جو لوگ اہل ایمان تو تھے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے انہیں جہنم میں جانا پڑا یا کوئی برائیاں ان کی ہو گئیں، تو وہ جہنم سے پھر ان کو نکالا جائے گا اور یہ مقام قنطارہ کے اوپر انہیں ٹھہرایا جائے گا اور وہاں پہ ان کو طہارت دی جائے گی۔ اس مقام پہ کھڑا ہونا، اس مقام پہ آنا ہی ان کو پاک صاف بنا دے گا، ان کو صاف ستھرا بنا دے گا۔ اور بعض وہ لوگ بھی جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر ملال تھا، قدورت تھی، ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات ان کے دلوں میں آ گئی تھی، جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام قنطارہ کے اوپر انہیں کھڑا کریں گے اور ان کے دلوں کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں قدورتیں تھیں، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صاف کر دیں گے۔ یعنی مقام قنطارہ طہارت کا مقام ہے، پاکیزگی کا مقام ہے۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر پاک صاف بنا دیں گے کہ دلوں کے آئینے شیشوں سے بھی زیادہ بہترین اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ اس قدر پاک صاف ہو کر یہ اللہ کی جنتوں کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جنت میں یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، گاؤ تکیے لگے ہوں گے اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے، اور ان کے دل ایک دوسرے کے بارے میں ہر قسم کی نفرت، بغض، کینے، اناد سے پاک ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام قنطارہ سے انہیں دھو کے صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ میدان محشر میں جو مقامات ہوں گے ان میں سے ایک مقام جو ہے وہ مقام اعراف ہوگا۔ یہ مقام اعراف جو ہے یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ، اونچا مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کے اوپر مختلف لوگوں کو ٹھہرائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ تفاصیل موجود ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ وہ انسان جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، گناہ بھی اور نیکیاں بھی ایکول ہیں، برابر ہیں، ایسے لوگوں کو اس مقام کے اوپر ٹھہرا دیا جائے گا تاکہ وہ نیکیوں کی قدر کو جان سکیں اور اللہ کی نعمت کی قدر کو پہچان سکیں۔ ایک مقام کے اوپر ٹھہرا دیا جائے گا، یہ جہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے مقام اعراف پر، یہاں سے یہ جنت کا نظارہ بھی کریں گے اور جہنم کے مناظر بھی دیکھیں گے، اور پھر اللہ سے دعائیں التجائیں بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں اہل جنت میں سے کر دینا، اللہ ہمیں جنت عطا کر دینا۔ اور پھر جب جہنمیوں کو دیکھیں گے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر سختی ہے اور ان کے طرح طرح کے عذابات ہیں اور وہ چیخ و چلا رہے ہیں، تو پھر اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یہ مقام اعراف پہ موجود لوگ ہوں گے جب انہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وہ پہچان ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام کرنے کے لیے پھر ان کے لیے بھی جنت کا داخلے کا اعلان فرما دیں گے۔ آخر یہ مقام اعراف سے اللہ کی جنت کی طرف داخل ہو جائیں گے، لیکن کچھ وقت انہیں اس مقام اعراف پر ٹھہرایا جائے گا۔ اب یہ نہیں پتہ وہ کتنا لمحہ ہوگا، کتنا وقت ہوگا، کتنے سال ہوں گے، کتنے لمحات ہوں گے، لیکن انسان اس مقام کے اوپر ٹھہرا ہوا اللہ کی جنت کی نعمتیں بھی دیکھے گا، اللہ کی جنت کے باسیوں کو بھی دیکھے گا، اور ان نعمتوں کا اپنے دل کے اندر خواہش پیدا کرے گا، تمنا پیدا کرے گا کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائیں، اور جہنم کے عذابوں کو دیکھے گا، پناہ مانگے گا، اور ایسے لوگوں سے بچنے کی کہ یا اللہ ہمیں ان کا ساتھ نہ دینا دعائیں التجائے بھی کرے گا۔ آخر اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ مقام جو میدان محشر کے اندر موجود ہوں گے ان مقامات میں سے ایک مقام وہ بھی ہوگا کہ جب رب کائنات خالق ارض و سما خود میدان محشر میں تشریف لائیں گے، رب کائنات خالق ارض و سما میدان محشر میں آئیں گے، اللہ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں بائیں ہوں گے، رب کائنات وہاں پہ آ کر فیصلے کریں گے، اور پھر خالق کائنات
یکشف عن ساق، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ اپنی پنڈلی کو ننگا کریں گے، اور جو اہل ایمان ہوں گے وہ اللہ کے حضور سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پہچان ان کو ہوگی کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اپنی جو ہے نا ساق، پنڈلی کو جو ہے نا وہ ننگا کریں گے، اور لوگ وہاں پہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اور وہ انسان جس نے کبھی دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا نہیں ہوگا، دنیا میں سجدے سے محروم رہا، آج قیامت کے دن وہ رب کی پنڈلی کو دیکھ کر بھی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ ایسے ہی جیسے ان کی کمریں پتھر کی بن گئی ہیں، ایسے ہی جیسے ان کی کمروں کے اندر جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی کی بجائے لوہے کا کوئی سریا آ گیا ہے، بالکل اس طرح اکڑے ہوئے رہیں گے، کوشش کے باوجود کہ ہم اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں۔ ہمارا خالق سامنے ہے، ہمارا مالک سامنے ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیں گے بھی لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ سجدہ اس دن صرف اس بندے کو نصیب ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کے آگے سجدے کیے ہوں گے۔ یہ سجدہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما کی بہت بڑی نعمت ہے۔ واسجد واقترب، رب کائنات فرماتے ہیں سجدے کیا کرو، سجدے کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ سجدہ جس نے دنیا میں اللہ کے آگے کیا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کل قیامت کے دن بھی اللہ کے حضور سجدے میں گرا ہوگا، اور جس انسان نے اللہ کے حضور سجدہ نہیں کیا وہ روز قیامت پچھتا رہا ہوگا، پریشان ہوگا، اللہ خالق کائنات کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا۔ رب کائنات خالق ارض و سما بنفس نفیس میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اللہ کا جلال ہوگا، رب کائنات فرمائیں گے این القہارون این الجبارون، کہاں ہے دنیا کے اندر جبر کرنے والے، کہاں ہے دنیا میں بادشاہیاں کرنے والے، وہ بادشاہ کہاں ہیں، وہ بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں رکھنے والے کہاں ہیں؟ لیکن کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بول سکے گا، کسی کی اس دن بولنے کی جرت اور طاقت نہیں ہوگی۔ اس دن مالک الملک اگر کوئی ہے، خالق کائنات مالک ارض و سما فرمائیں گے انا الجبار انا القہار، میں ہی ہوں، میری ہی بادشاہت ہے، میری ہی حکومت ہے، اور کسی کی حکومت نہیں، کوئی کسی کا اختیار نہیں، سارے اختیار، ساری قوتیں، ساری طاقتیں میری ہیں۔ تو رب کائنات خالق ارض و سما روز قیامت بنفس نفیس میدان محشر میں تشریف لائیں گے، اللہ کے فرشتے ہوں گے، پھر اس دن کھینچ کر جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم بھڑک رہی ہوگی اور شعلے مار رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی اللہ اپنے نافرمانوں کو، اپنے باغیوں کو، سرکشوں کو لا اس جہنم کے اندر ڈال، میں انہیں مزہ چکھاؤں کیسے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، کیسے اللہ کی بغاوت کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہاں پہ درس سبق ہے کہ میدان محشر میں پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب ہونا ہے، وہاں پہ کئی مقامات، کئی مرحلوں سے ہم نے گزرنا ہے، وہ پل صراط بھی ہے، وہ میزان کے پاس بھی ہے، اعمال نامے تقسیم کرنے کے وقت بھی ہے، ہاں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں سے ہم نے گزرنا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو ایسا دن سخت دن ہے، جب تک اس کی تیاری نہیں کریں گے تو کیسے وہاں پہ جواب دہ ہوں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم دنیا میں اس آخرت کی تیاری کریں، وہ مقامات جو رب کائنات نے میدان محشر میں رکھے ہیں، ان مقامات میں سربلندی اور سرخروئی ہمیں مل سکے، ان کامیاب مقامات میں سے جن مقامات کو کل قیامت کے دن عزتوں عظمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور جن لوگوں کو ان مقامات پہ مقام دیا جائے گا، عزتیں ملیں گی، ان میں سے ایک مقام عرش بری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، اور اللہ کے عرش کے نیچے جن لوگوں کو، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ ملے گی، وہ انسان بڑے خوش قسمت ہوں گے، بڑے نصیبے والے ہوں گے۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے کیا ہے۔ اللہ کے عرش کا سایہ اس دن انسانوں کو نصیب ہوگا، میدان محشر کا ایک یہ بھی مقام ہوگا، اللہ کے عرش کی دائیں جانب کئی لوگوں کو جگہ ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عرش کے دائیں جانب انہیں مقام عطا کریں گے۔ کئی لوگوں کو میدان محشر کے اندر خوبصورت نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے، ان نور کے ممبروں کے اوپر وہ بیٹھیں گے، ہیرے جواہرات کے ممبر ان کو عطا کیے جائیں گے، کئی لوگوں کو سونے چاندی کے تاج پہنائے جائیں گے، اور کئی لوگوں کو بڑی خوبصورت ایسی مجالس اور ایسی جگہیں عطا کی جائیں گی جس کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ میدان محشر کے اندر کئی طرح کے مقامات ہوں گے جہاں پہ عزتیں بھی ملیں گی، عظمتیں بھی ملیں گی، اور جو اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں ان کے لیے وہاں پہ رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما میدان محشر میں موجود ہر مقام سے
ہمیں سرخرو فرما دے، کامیابی عطا فرما دے، عزت کے ساتھ ان مقامات سے گزار کر اللہ اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے، ہر قسم کی رسوائی اور ذلت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ کر دے۔ قرآن کے مطلوب اور نبی علیہ الصلوۃ کے فرامین کی روشنی میں جو رستہ ہمیں منتخب کرنا چاہیے، جس رستے کے اوپر ہمیں چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے محفوظ ہو سکیں، میدان محشر کی عزت عظمت ہمیں حاصل ہو سکے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها